اگر ہم دیکھیں تو ہاسٹلز کی صورتحال اگر ہم دیکھیں، ہاسٹل جو ہے اسلامیہ کالج کے وہ ایک پرزن بن چکے ہیں، وہ ایک جیل خانے بن چکے ہیں جہاں پر انتظامیہ کی راج ہے. کوئی طالب علم جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، وہ مسائل ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتا، اور اگر کمپلین کی جاتی ہے تو ان طلبہ کو پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو چیک لسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے نام جو ہے نوٹ کر کے اگلے سال ان کو ہاسٹلز میں ایڈمیشن نہیں دی جاتی اگر وہ میرٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ ہاسٹل کے مسائل پر بات کرتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو ٹارگٹ کر کے اگلے سال ان کو ایڈمیشن نہیں دی جاتی. اس وجہ سے ان کو ذہنی ہراساں کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ معاملات، یہ عمل اس طرح کے خودکشی کے واقعات، افسوسناک واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. ہاسٹل کے مسائل کا اگر دیگر ہم ڈسکس کریں تو ہاسٹلز میں آئے روز فیسوں میں اضافے کے ساتھ ہاسٹل کے فوڈ بل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بھاری فوڈ بل طلبہ پر نافذ کر کے پھر طلبہ کے لیے سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ وہ بر وقت ادا کرے. اسی کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ نہ کوئی الٹرنیٹ ہے، نہ کوئی انسٹالمنٹ کی پالیسی ہے کہ جس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. پھر جب طلبہ فوڈ بل جمع نہیں کرتے تو ان کا فوڈ بند کر دیا جاتا ہے، اور فوڈ بند کرنے کی صورت میں پھر طلبہ نہ اندر سے اپنے لیے خوراک انتظام کر سکتے ہیں، نہ ہاسٹل سے ان کو خوراک مل سکتا ہے، اور نہ باہر سے وہ اپنے لیے انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہاسٹل کی گیٹس جیل کی طرح 5 بجے 6 بجے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر طلبہ کو BS کے طلبہ کو باہر اور اندر جانے کے لیے اجازت نہیں ہوتی. اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہاسٹل انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور جو بھی مسائل ہاسٹل میں ہے ان کو فی الفور حل کیا جائے. یہ 2026 کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، لوگ کمائی کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ارننگ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں اسلامیہ کالج میں مستحکم اور زبردست وائی فائی کی ضرورت ہے. لیکن اسلامیہ کالج کے ہاسٹلز میں وائی فائی کی سہولت مکمل طور پر خراب ہے، نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، نہ طلبہ اپنے لیے کوئی انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ارننگ کر سکتے ہیں. آئے روز احتجاج کرتے ہیں، لالی پاپ ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کے مسائل حل نہیں کی جاتے. اسی کے ساتھ ہاسٹل کے وارڈنز اور انتظامیہ، جیسا میں نے پہلے کہا، وہ ایک قسم کے مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ جب طلبہ اس پر احتجاج کرتے ہیں، اپنا کمپلین رجسٹر کرتے ہیں، تو الٹا ان کو دباؤ میں ڈالتے ہیں، ان کو سپریس کرتے ہیں، ان کو مینٹلی ہریس کرتے ہیں، ان کی فیملیز کو کال کرتے ہیں، اور اس طرح اس کے آوازیں جو ہے وہ دبائی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہاسٹل انتظامیہ کی اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں اور ان کی کارکردگی کی بات کریں تو سب سے پہلی مثال اور بڑی مثال یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ اسلامیہ کالج کے ہاسٹل ڈرگز اور منشیات کے اڈے بن چکے ہیں. کھلے عام ڈرگز آ رہے ہیں، طلبہ استعمال کر رہے ہیں، ڈرگز کے ایڈکٹ بن رہے ہیں، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش میں بیٹھی ہوئی ہے. کیمپس پولیس اس میں باقاعدہ سہولت کار ہے. کیمپس پولیس ڈرگز کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام ان کے پاس نہیں، کوئی لاہ عمل ان کے پاس نہیں. اس کیمپس کی گیٹ کے ذریعے ڈرگز آتے ہیں، کیمپس میں داخل ہوتے ہیں، اور اسلامیہ کالج کے ہاسٹل جہاں پر انٹر کے طلبہ، جہاں پر BS کے طلبہ پڑھتے ہیں، اور جہاں پر فیمیل ہاسٹلز ہے وہاں تک ڈرگز پہنچتے ہیں. تو ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخی اسلامیہ کالج جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، جس کی اپنی ایک لیگیسی ہے، اس میں یہ ڈرگز کا کلچر کہاں سے عام ہو گیا؟ یقیناً اس میں انتظامیہ کی شمولیت ہے، ان کا دائرہ عمل ہے، ان کی انوالومنٹ ہے. اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ صوبائی حکومت اس صورتحال کا نوٹس لے. ہماری جنریشن تباہ ہو رہی ہے، ہماری جنریشن کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، اور ڈرگز کلچر میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی ذمہ دار کیمپس پولیس ہے اور اسلامیہ کالج کے انتظامیہ ہے. اسی کے ساتھ گرلز ہاسٹل سے شکایات آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی ڈرگز کا کلچر عام ہو رہا ہے. گرلز ہاسٹل میں ڈرگز کے استعمال ہو رہے ہیں، اور مختلف قسم کی چرس اور ہیروئن اور آئس کا استعمال اب بڑے پیمانے پر عام ہے. لیکن انتظامیہ کے بار بار ہم توجہ دینے کے باوجود ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور نہ کوئی عملی اقدام لیا جاتا ہے، اور نہ کیمپس پولیس کی طرف سے کوئی اقدام لیا جاتا ہے. اسی لیے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے چیف منسٹر اور مینا خان صاحب HD منسٹر دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ تو اس کیمپس میں گزرے ہیں، آپ نے تعلیم بھی اس کیمپس میں حاصل کی ہے، آپ خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں، آپ کو اسٹوڈنٹس کے مسائل کا پتہ ہے، یونیورسٹیز کے مسائل کا پتہ ہے. اس لیے اس صورتحال کا نوٹس لے اور اس پر ایک بہترین اور غیر جانبدار کمیٹی بنائے، اور غیر جانبدار کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کی جائے کہ کہاں سے یہ ڈرگز آتے ہیں، کہاں سے یہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور کون اس میں ملوث ہے کہ ہاسٹلز تک یہ ڈرگز پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، اور طلبہ کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ
اگر ہم ٹیچرز کا رویہ اور ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو اس طرح کے واقعات کے رونما ہونے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ بنیادی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ روز اول سے سیمسٹر سسٹم کے خلاف جدوجہد بھی کر رہی ہے اور عملی روڈ میپ بھی دے رہی ہے کہ جب آپ نے پیپر کی تیاری، آپ نے پیپر کی پریپریشن اور پیپر کے بنانے اور پھر چیک کرنے اور گریڈنگ دینے، مارکس دینے کا اختیار سارا کچھ وہ ٹیچر کو دے دیا تو وہ لازمی بات ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ اور یہ ہمارے ساتھ عملی طور پر اسلامیہ کالج میں اور اس گریٹر کیمپس میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کے واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے کہ ٹیچرز مارکس کے بہانے، گریڈز کے بہانے، جی پی اے کے بہانے طلبہ کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو اپنے آفیسز میں بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے پھر مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ سارے آپ سب کو معلوم ہے اور مختلف قسم کے ہریسمنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں اور جو میڈیا پر بھی رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ رپورٹ ہوتے ہیں، چند دن ہائپ چلتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد نہ کوئی عملی اقدام ہوتا ہے، نہ کوئی نتیجہ اس کا نکلتا ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہریسمنٹ کے کیسز پینڈنگ ہے، اسلامیہ کالج میں کئی ہریسمنٹ کے کیسز پینڈنگ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو افسرز کے خلاف ہو، چاہے وہ ٹیچرز کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف ہو، وہ سارے پینڈنگ جو کیسز ہیں ان کے رپورٹ شائع کی جائے، ان کی انکوائری کی جائے اور ان کے سارے رپورٹ جو ہے وہ پبلک کیے جائے، اسٹوڈنٹس کے سامنے اور اس کمیونٹی کے سامنے جو ہے ان کو لایا جائے۔ اسی کے ساتھ ٹیچر جو ہے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، مختلف قسم کے طریقوں کے ذریعے کہ مارکس کے بہانے، کلاس میں مختلف قسم کے ٹیچنگ میتھڈز کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کے طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو ٹارچر کرتے ہیں، ان پر ذہنی دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ریسنٹلی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، ریسنٹلی اسلامیہ کالج میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں ٹیچنگ سٹاف ایسوسی ایشن جو ٹی ایس اے ہے، اسلامیہ کالج کے ٹیچرز کی ایک باڈی ہے، اس نے ایک چند طلبہ پر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے فیمیل ٹیچر کے ساتھ ان کی ہریسمنٹ کی ہے، اور یہ واقعہ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر کافی ہائی پر چلا اور لوگوں نے رپورٹ کیا اور ہر کسی نے اپنی منمانی تشریح کی، لیکن ابھی تک اس کی فائنل رپورٹ یونیورسٹی نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے، اس کی فائنل رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ لیکن اس سے پہلے ٹیچرز نے پوری میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ مختلف قسم کے بیانات جاری کر کے یہ ہائپ کریٹ کیا، اور وہ رزلٹ آنے سے پہلے، انکوائری ہونے سے پہلے ان طلبہ کو شدید ذہنی دباؤ کا شکار کیا۔ وہ تقریباً 1 مہینے سے وہ طلبہ مینٹلی ہریس ہو رہے ہیں اور اس کی بنیادی ذمہ دار وہ ٹیچنگ سٹاف ایسوسی ایشن ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو روحانی والدین ہیں یہ کیوں اس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ان کا تو طریقہ اور رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ طلبہ کو سمجھائے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، کو دیکھے، ان کو پرکھے اور ان کے مطابق ایک بہترین انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کرے۔ اسی کے ساتھ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے کہ پورے پبلک کے سامنے، اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس کے سامنے اور پورے کے پی کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے کہ اصل وہ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس واقعے میں جو طالب علم نے خودکشی کی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ایتھلیٹ ہے، سپورٹس مین ہے، اور جنرلی یہ پرسپشن ہے کہ جو بندہ ایتھلیٹ ہوتا ہے، سپورٹس مین ہوتا ہے، وہ ویسے بھی اپنے باقی فیلوز کے مقابلے میں، باقی نوجوانوں کے مقابلے موٹیویٹڈ ہوتا ہے، انکریج ہوتا ہے اور پر امید ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ خودکشی کرنا اور اپنی جان جو ہے وہ گنوانا، یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے اور اس کو اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس بات کا نوٹس لے کہ یہ ریپیٹڈلی چوتھا واقعہ ہے جو چند سالوں میں رونما ہو رہا ہے۔ پچھلے سال لا ڈپارٹمنٹ کے ایک طالب علم نے خودکشی کی تھی، اس سے پہلے 2 اور طلبہ نے خودکشی کی تھی، ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی تھی۔ ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک ایکسٹرنل آڈٹ کمیٹی قائم کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے اس کمیٹی کے ذریعے کہ آخر کیا وجوہات ہے اسلامیہ کالج پشاور میں، ایڈمنسٹریٹو فیلورز ہے، فائنینشل ایشوز ہے یا کوئی اور مسائل ہے، کہ ان کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کے اصل محرکات کو سامنے لایا جائے کہ طلبہ کو کیا مسائل درپیش ہے کہ جس کی بنیاد پر یہاں پر طالب علم فرسٹریشن کا شکار ہے، ایگزاسشن کا شکار ہے اور یہاں پر پریشانی کا شکار ہے۔ اس لیے ہم آخر میں ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس بات کا نوٹس لے، اس واقعے کا نوٹس لے اور جلد از جلد ایک کمیٹی تشکیل دے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، غیر جانبدار ہو اور یہاں پر جو ہے بھرپور انکوائری کے ساتھ بھرپور ایویڈنس کو دیکھ کر ایک پراپر رپورٹ تشکیل دے اور وہ رپورٹ پبلک کی جائے۔ اسی کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز ہے، ابھی فی الحال تو اس واقعے کی اصل رپورٹ جب آئے گی تو اس کے اصل محرکات اور اصل سدباب سامنے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے ایشوز ہے، ایسے مسائل ہے، ایسے واقعات ہے کہ جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس طرح کے ایشوز کو رونما کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں،
اور جس پر ہم آج یہاں پر بات کریں گے، اس میں پہلا اسپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس وہ مختلف قسم کی ایشوز کی وجہ سے ذہنی دباؤ، ٹارچر اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا ایشو جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز کا مسئلہ ہے۔ فائنینشیل ایشوز کی طرف اگر ہم آئے تو اسلامیہ کالج پشاور وہ ادارہ ہے کہ جو کہ بنیادی طور پر ایک سرکاری ادارہ ہے، اور اس کا قیام بھی اسی کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایک ٹرسٹ تھا، اور اس کا قیام اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ یہ طلبہ کو فری تعلیم، مفت تعلیم فراہم کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر مڈل کلاس کے طلبہ اور سٹوڈنٹس آتے ہیں، لیکن آئے روز ہر سال جو ہے اس میں فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اب جو موجودہ سیمیسٹر فیس ہے اسلامیہ کالج پشاور کا وہ تقریباً 60,000 روپے ہے۔ 60,000 روپے سیمیسٹر فیس ہے، یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، پرائیویٹ یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج جیسے پبلک یونیورسٹی کے فیس میں اب کوئی فرق واضح نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئے سال فیسوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور طلبہ پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ پورے صوبے کے مالی حالات، فائنینشیل سچویشن، ان ایمپلائمنٹ آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ ایسے حالات میں طلبہ کا اسلامیہ کالج کی طرف آنا، یہاں پر پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا، اوپر سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھاری فیس کی بوجھ ان پر ڈالنا، یہ انتہائی ظلم ہے، اور صوبائی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لے۔ اب بات صرف فیس تک محدود نہیں رہتی، فیسوں کے ساتھ ساتھ جب طلبہ اپنا فیس وقت پر ادا نہیں کرتے تو نہ کوئی انتظامیہ کے ساتھ کوئی انسٹالمنٹ کی پالیسی ہے، نہ کوئی اور طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے طلبہ کو ریلیف بھی فراہم کیا جائے اور فیسز کی بھی ادائیگی ہو جائے۔ اس کے برعکس اسلامیہ کالج کی انتظامیہ کیا کرتی ہے، 1% کی ظالمانہ فائن پالیسی ان کا اطلاق کرتی ہے۔ 1% کی ظالمانہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے کہ جو طالب علم فیس جمع نہیں کرتا اس کے فیس کا 1% اس پر منتھلی فائن لگے گا، اور وہ فائن یہاں تک پہنچا ہے کہ بعض طلبہ پر لاکھوں روپے کا فائن اور جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے، ان کے فیسوں سے زیادہ ان پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اور تب تک ان کو دوسری پینلٹی یہ دی جاتی ہے کہ ان کو ڈگری پرووائڈ نہیں کی جاتی، ان کو ٹرانسکرپٹ پرووائڈ نہیں کیا جاتا جب تک وہ اپنی کلیئرنس نہیں کرتے، اپنی فیس ادا نہیں کرتے۔ اور ان دونوں پینلٹیز کے ساتھ ساتھ اب تیسری پینلٹی پھر ان طلبہ پر نافذ کی جاتی ہے، اور وہ پینلٹی یہ ہے کہ این ایگزام کے وقت جب طلبہ ایگزام کے لیے آتے ہیں، پیپر کے لیے آتے ہیں، تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں اور طلبہ کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تب تک ایگزام میں الاؤڈ نہیں ہوں گے کہ جب تک وہ اپنی فیسز جمع نہ کرے۔ تو ایک ہی مسئلے پر، ایک ہی ایشو پر 3 پینلٹیز دینا یہ کہیں بھی رائج نہیں، یہ کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا قانون نہیں کہ آپ ایک طرف ان پر 1% کا ظالمانہ فائن ان پر نافذ کرے، دوسری طرف آپ ان کو ڈگری بھی نہ دے، ٹرانسکرپٹ بھی نہ دے، ڈاکومنٹس بھی نہ دے، اور تیسری طرف آپ ایگزام کے وقت جو ہے ان پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ ہم آپ کو ایگزام کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایگزام سے ایسے واقعات ابھی چند مہینوں پہلے ایگزام میں رونما ہوئے ہیں کہ ایگزام کے وقت پیپر سے طلبہ کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو پیپر کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ اس تمام صورتحال پر ہم تشویش کا بھی اظہار کرتے ہیں، مذمت بھی اس کی کرتے ہیں، اور ساتھ میں صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سارے صورتحال کا نوٹس لے۔ ان ہی وجوہات کی وجہ سے طلبہ اذیت کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اور یہی وجوہات ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر یہ جمع ہوتے ہیں اور اس طرح کے افسوسناک واقعے پیش آتے ہیں پھر، جو کہ پچھلے دنوں پیش آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے اسلامیہ کالج ایڈمنسٹریشن جو ہے جو بھی مسائل آتے ہیں وہ سارا زور طلبہ سے نکالتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ اسلامیہ کالج پشاور ایک ٹرسٹ ہے اور ان کے اپنے ریسورسز ہے، اپنے ایسٹس ہے، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان ایسٹس پر کام کیوں نہیں ہوتا؟ ان ایسٹس پر اب تک 5% بھی ان کی ریکوری نہیں ہوتی۔ ان ایسٹس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کرنٹلی جو اسلامیہ کالج کے ایسٹس ہے وہ تقریباً ان سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ 24 ملین ہے، اور اس کی ابھی جو مارکیٹ پرائس ہے، جو ریونیو اس سے جنریٹ ہو سکتا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 200 ملین ہے۔ 24 ملین کمرشل پراپرٹیز سے جنریٹ ہو رہا ہے اور 5.4 ملین ایگریکلچرل لینڈ سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کی اصل وقت آج کے دور میں جو ہے وہ تقریباً 200 ملین ہے۔ اگر یہ 200 ملین سالانہ جنریٹ کی جائے تو اسلامیہ کالج کے سارے خسارے بھی ختم ہو سکتے ہیں، فائنینشیل ایشوز بھی ختم ہو سکتے ہیں، ٹیچرز اور سٹاف کی سیلریز بھی ادا ہو سکتی ہے، اور ہمارا یہ قوی یقین ہے اور اعتماد ہے کہ اگر یہ ریسورسز صحیح طریقے سے مینج ہوئے اور یہ ریکور ہوئے تو اسلامیہ کالج کی فیس 4-5 ہزار سے نہیں بڑھے گی اور یہ 4-5 ہزار تک پہنچ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اس کی کچھ تفصیل اور ہے کہ اس کے
खैबर बाजार में इस्लामिया क्लब बिल्डिंग है जो कि 14 किनाल पर मुश्तमिल है, और ये इस्लामिया कॉलेज की प्रॉपर्टी है, जिसमें 222 शॉप्स है, 222 दुकानें हैं, और इससे मौजूदा जो पर एनुअल इनकम आ रहा है वो तकरीबन 9.5 मिलियन है, और मौजूदा जो मार्केट रेट है उससे अगर वो जनरेट किया जाए तो ये 106 मिलियन तक पहुंच सकता है। 106 मिलियन की प्रॉपर्टी आपने 9 मिलियन के जो है वो किराए पर दी है। ये इदारे के साथ भी जुल्म है, ये तलबा के साथ भी जुल्म है, और ये इस तारीखी इस्लामिया कॉलेज के साथ भी जुल्म है कि जिसके लिए अपनी प्रॉपर्टी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डोनेट की थी कि यहाँ पर फ्री में जो है तलबा पढ़ेंगे, मुफ्त में तालीम हासिल करेंगे, और यहाँ इस मुल्क की और मिल्लत की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ चारसद्दा सब्जी मंडी में इस्लामिया कॉलेज की प्रॉपर्टी है कि जो कि 221 दुकानों पर मुश्तमिल है। 221 दुकानें अगर जनरेट की जाए उनसे प्रॉपर्टी, ये 55 किनाल की जमीन है और 221 दुकानें हैं, जिसकी मौजूदा रेंट जो आती है वो इस्लामिया कॉलेज को वो 15.2 मिलियन है, और जिसका करंट जो मार्केट प्राइस है वो 79.5 मिलियन है। ये तकरीबन 80% जो है उसका रेंट, उसकी रेवेन्यू वो जाया हो रही है, वो इस्लामिया कॉलेज को नहीं मिल रही।